برائے خوشنودی قلب مقدس سے ام الحسین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلوات. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ. اعظم اللہ اجورنا واجورکم فی مصاب مولانا وسیدنا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. ماہ محرم الحرام باقی 11 مہینوں سے بالکل الگ تھلگ ایک عجیب انداز سے ہم جیسے نا امید ہمیں اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنی نیات، اپنی بندگی اور اپنے کردار سے کوئی امید نہیں ہے. عام لوگ نا امید ہیں اور جو اولیاء الہی ہیں، جو عرفاء ہیں، وہ تو ہمیشہ دائم الصلاح ہوتے ہیں، دائم الذکر ہوتے ہیں، دائم الخیر ہوتے ہیں. لیکن مجھ جیسا اگر کوئی خیرات برکات سے دور زندگی گزار رہا تھا، غفلت میں، بے خبری میں، ناآگاہی میں، ایسے افراد کے لیے محرم الحرام امید، بہار ایمان، بہار کمزور الایمان، جو ہماری جو ایمان بہت کمزور ہیں ان کو بھی قوی بنا دیتا ہے. ہم جیسے لوگ بھی، ہمارا دل بھی دھڑکنے لگ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں انشاءاللہ وہ میرے آقا، وہ میرے مولا، وہ ابا عبداللہ الحسین جنہوں نے مسلسل مکہ سے کربلا تک جہاں جہاں جس منزل پہ ٹھہرے، ہمیشہ ہمیشہ یہ نہیں دیکھا کون ہے، ہر ایک کو بلایا، ہر ایک کے خیمے میں گئے. یہ وہ حسین مکتب ہے، اس کو اپنے دل و جان میں لکھ دیں اور اپنے آقا پر خلوص دل کے ساتھ درود و سلام بھیجیں. ہر خیمے میں آپ خود جا رہے ہیں، کسی کو
بھیج رہے ہیں، مسلسل دعوت دے رہے ہیں. یہ وہ حسین مکتب اور یونیورسٹی ہے جس میں نہ کوئی کنڈیشن ہے، نہ کوئی شرط ہے کہ ایسا ہو تو ویسا ہو تو یہ شرائط پورے ہو تو یہ شخص قابل ہوگا، لائق ہوگا. یہ ہماری نالائقی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ مولا ہم سے ناراض ہو گئے، مولا ہماری طرف نہیں دیکھ رہے، مولا ہم پر ایک کرم کر دے. مولا اللہ اکبر. کیونکہ ہم بغیر امام کے ان کے حضور کو ہم نے نہیں دیکھا، اور کیونکہ غائب امام کے دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ امام کتنا مہربان، کتنا دلسوز، کتنا ہر انسان کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے. یا رحمت اللہ واسعہ، رحمت اللہ واسعہ، باب رحمت الہی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے. ہماری امید یہ ہے کہ جہاں مولا ابا عبداللہ ہر فرد، ہر شخص، ہر خیمے کو بہت امید کے ساتھ دیکھتے تھے، ہر دل کو اپنی طرف مجذوب کرنا چاہتے تھے اور کر رہے ہیں. اللہ کرے اس سال ہم شکار بن جائے حقیقی حب الحسین کے انشاءاللہ، اور مولا ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے خیمے میں بلا لے انشاءاللہ. یہ امید ہے ہماری، اور انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ ہم نے پروردگار عالم نے زندگی دی تو اس عشرہ کو مکمل کرنا ہے. بہت سے اولیاء، عرفاء، اہل دل عاشور کے لیے ایک عجیب انداز سے بہت پہلے سے تیاری شروع کرتے ہیں. چلے ہم کم از کم ابھی سے پروردگار عالم سے رزق اشک با وفا مانگتے جائیں، اور اس رزق بقا کے لیے، اشک حقیقی کے لیے اس طرح سے طہارت کا ہم انشاءاللہ بندوبست کریں کہ ہر عضو کو، کان، ہاتھ، پاؤں، آنکھ. عرفاء کی یہ سیرت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ان ہاتھوں سے کیونکہ ماتم کرنا ہے تو کوئی خدا نخواستہ غلط کام، کوئی ایسا مکروہ عمل اس ہاتھ سے انجام پذیر نہ ہو. ان کانوں کا زکوٰۃ ہم نے مجلس ابا عبداللہ کو سن کر ادا کرنا ہے، تو یہ کان کوئی بری چیز سماعت نہ کرے. اور ان آنکھوں سے ہم نے اشک بہانا ہے. یہ آنکھیں بہت قیمتی ہے، لہٰذا یہ آنکھ ناحق کو نہ دیکھے. اور ان پاؤں کے ذریعے ہم نے بارگاہ ابا عبداللہ الحسین جو جلوہ رحمان و رحیمیت الہی ہے اس میں قدم رکھتا ہے، تو یہ قدم کہیں اور نہ جائیں. یہ وہ طہارت اور پاکی ہے جس تک انشاءاللہ بہت سی مومنات پہنچ چکی ہے، اور مجھ جیسے حقیر شاید آج سے شروع کرے، اور تاسوعہ اور عاشورہ ہم اپنے عروج، اپنی اس منزل تک پہنچے جس منزل کے لیے ہم ہمیشہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. آئیے ہم مل کر کوشش کرتے ہیں ان کچھ ایام میں کہ ان صفات، ان ہیبٹس، ان عادات، ان سیکرٹس کو جانیں جن کے ذریعے کربلا میں خاص طور پر خواتین نے اپنا جو جلوہ جمالی کو، جمالی الہی کو جس انداز سے دکھایا، وہ اسے ہم اپنی اس آج کل کی زندگی میں اڈاپٹ کر سکے. خواتین کربلا اور اسپیشلی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی ان صفات کو دیکھیں. خاص طور پر آپ کا وہ لائف سٹائل، آپ کا وہ مائنڈ سیٹ جسے ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ اپلائی کر سکیں. اور
9 days معمولاً ہم مجلس سے سنتے ہیں، یوم عاشور تو یوم عزا ہے، تو ہم ان 9 سٹیپس کو انشاءاللہ مراحل کو مل کر گزاریں گے. اور آج پہلی مجلس ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کون سا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہمیں قرب زینبی اور قلب شریکت الحسین میں ہمارا مقام ہو، اور ہم اسی صفت کو لے جس صفت کو دختر علی نے اپنی زندگی میں مسلسل ہمارے سامنے نمایاں کیا. وہ صفت، وہ کوالٹی، وہ عادت اتنی حسین ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ روایات تاکید کے ساتھ مختلف انداز سے ہمیں بہت ہی کثرت کے ساتھ اس صفت کی جانب دعوت دے رہی ہے. مجھے کبھی کبھی رحم آتا ہے معصومین علیہم السلام پر کہ جب میں تمام روایتوں کو ایک جگہ جمع کرتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ کوئی انداز نہیں چھوڑا معصوم نے، کوئی الفاظ نہیں چھوڑا ہم تک اس معانی کو، اس میسج کو پہنچانے کے لیے. اور وہ صفت ہے، کیا ہے وہ صفت؟ جب تک ہمارے اندر نہ آئے، وہ صفت ہے لسان، زبان، کہ جناب زینب کبریٰ سے رفاقت، مصاحبت، معیت، دوستی ہو نہیں سکتی جب تک یہ لسان اپنا حق ادا نہ کرے. اس زبان کو ہم تہذیب اخلاقی اور اسلامی نہ سکھائیں. وہ گھر، جس گھر میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، غصہ ہو، وہ گھر کبھی برکت الہی سے معمور نہیں ہو سکتا. آغاز یہیں سے ہم نے کرنا ہے، یہی آغاز ہے. روایات نے کثرت کے ساتھ ایمفسائز کیا کہ ایمان کی جو ذائقہ ہے ایمان کا، وہ چکھ ہی نہیں سکتا مسلمان جب تک وہ اپنے لسان سے آغاز نہ کرے. اتنی تاکید ہے. اول العبادہ، جب حدیث قدسی میں میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رب سے پوچھا، یا رب ما اول العبادہ، اولین عبادت کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے، کوئی معمولی عمل نہیں ہے. کہ ما اول العبادہ، جواب دیا اول العبادہ کیا ہے؟ الصمت. صمت صاد ضاد کے ساتھ عربی زبان میں کہتے ہیں نامناسب اور بے مقصد کلام سے اپنے دہان کو بند رکھنا. صمت صاد کے ساتھ، جس طرح صوم ہے، صدقہ ہے، اسی طرح صمت ہے. صمت بہت افضل الاعمال میں سے. لا عبادت کا صمت، کیا کوئی عبادت صمت کے درجے تک پہنچ سکتی ہے؟ یہ مولائے کائنات، باب العلم، امام العارفین، مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا. لا عبادت کا صمت. اور پھر کہا کہ کوئی عبادت، ما عبد العبد، عبد نے عبادت کر نہیں سکتا، کی نہیں ہے، جیسی عبادت وہ صمت کے ذریعے کر سکتا ہے یا بیت اللہ کی جانب مشی، قدم کے ذریعے پیدل چل کے اپنے وطن سے کعبہ تک جائے، تو وہ عبادت ایک عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صمت ایک عبادت ہے. یعنی بیت اللہ کو مشی کرنا، بیت خدا کی جانب مشی کر کے جانا، جس کا اجر روایات میں 70,000 حج کے برابر بتایا گیا ہے، اس کے ساتھ جس عبادت کو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے صمت. اور نہ صرف یہ، بلکہ آپ خوب جانتی ہیں کہ امام المتقین نے کتاب تقویٰ، جسے ہم کتاب نہج البلاغہ کہتے ہیں، کتاب تقویٰ میں، کتاب نہج البلاغہ میں امام المتقین ہیں،
اور آپ کا ایک خطبہ ہے جسے خطبہ متقین کہتے ہیں، اور جس میں آپ نے 110 صفات ذکر کی، اور جو پہلا درجہ اور مرحلہ اور صفت اور قدم کا ذکر کیا ہے، لباس تقوی، لباس زینت، لباس زینبی کو اپنے تن پر، روح پر سجانے کے لیے وہ کیا ہے آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا منطقہم الصواب، پھر فرمایا کہ ملبسہم الاقتصاد، مشیہم التواضع، اور صغر دنیا فی اعینہم عظم الخالق فی اعینہم، یہ ساری وقفوا اسماءہم علی العلم النافع، یہ تمام صفات آپ 110 صفات بیان کر رہے بحق مولا کائنات امام المتقین ہے، اور آپ نے کتاب التقویٰ میں 110 صفات بیان کی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ لا الہ الا ہو کا عدد بھی 110 ہے، اور علی کا یہ حسین نام بھی 110 حروف ابجد کے اعتبار سے ہے۔ اور کیا خوب پروردگار عالم نے بار بار فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، یہی کہا نا، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی امنا من عذابی، وہی رب ذوالجلال کہتا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل فی حسنی امنا من عذابی علی۔ اور توحید، ولایت اور ربوبیت کا ذکر خود رب کہہ رہا ہے کہ اگر اس حسین سے زینبی لباس کو پہننا ہے، اگر تقوی سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے، تو امام المتقین نے جو مراحل، جو بہترین انداز سے سٹیپس ہمیں سکھائے ہیں، وہیں پر ہمیں جانا ہوگا۔ اور وہ درجہ، پہلا قدم کیا ہے؟ قدم لسان، کہ لسان کو ہم صواب اور حق کے لیے صرف استعمال کریں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں میرے مولا کا ذکر ہمیشہ توحید کے ساتھ ساتھ ہے نا، یہ آپ نے دیکھا ہے کیا توحیدی، کیا ربوبی یہ ذات ہے، اور ذات دختر علی سر تپا توحید، سر تپا توحید۔ لوگ گلی میں میرے مولا کائنات کو دیکھتے تھے، لیکن ان کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہوتا تھا، دیکھتے علی مرتضیٰ کو ہیں لیکن یاد اللہ کو کرتے ہیں۔ کاش ہم بھی جب محرم الحرام آئیں، ہم یا زینب یا حسین کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے سجدے طولانی سے طولانی تر ہو رہے ہیں۔ قرآن عام دنوں سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ عہد کریں جتنے نوحے ہم سنیں، جتنے مرثیے ہم سنیں، کم از کم اتنے ہی سورے میرے آقا کے لیے، میری شہزادی زینب کے لیے ہم تلاوت کریں۔ جب آپ تلاوت کر رہی ہوں تو ذرا تصور کریں نا کہ شب عاشور ہے اور میری بیوی قرآن کی تلاوت فرما رہی ہے، وہ زبان جو بے مقصد کلام کے لیے صمت کا حسین سا لباس پہنتی ہے اور اس پر زپ لگ جاتا ہے۔ آج کل تو سائیکالوجسٹ بہت زیادہ اس کو پریکٹس کرنے لگے نا، بہت سی جگہ باقاعدہ اس کو ایکسرسائز کروایا جاتا ہے، کلینکس میں سکھایا جاتا ہے کہ آئے مل کر صمت، سائلنس، خاموشی، سکوت کو پریکٹس کرتے اور اس کی بیوٹی کو احساس کرتے، اس کی عظمت کو، اس کے وقار کو، اس کی ہیبت کو، اس میں جو پیغام ہے، جو حکمت ہے۔ اور میں قربان جاؤں، جو باتیں آج کل کی زبان میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پر، آپ بھی شاید دیکھتی ہوں گی، لوگ بہت زیادہ ان صفات کی طرف جا رہے ہیں۔ جس طرح اسلام زہد کا نعرہ بلند کرتا ہے، سمپلسٹی کا نعرہ بلند کرتا ہے، اور اب ویسٹ میں کافی سالوں سے بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ ہم نے منیملسٹ بننا ہے، منی کم سے کم، آزاد آزاد آزاد۔ وہ دنیاوی فائدے بیچارے تجربہ کر کے ایک نتیجے تک پہنچتے، وہ ان کا کمال ہے، وہ اپنی محنت کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، محنت کر کے وہ ایک سرا پکڑ لیتے ہیں اس حدیث کا،
لیکن افسوس ہم بیٹھے اس بحر بے قرار کے سامنے. نہج البلاغہ ہر گھر کے شیلف میں موجود ہے. کاش ادھر آ جائے, کاش ہماری لسان پر آ جائے. تو تلاوت کو یاد کرتے نا, میں تو جب بھی وضو کر رہی ہوتی ہوں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو یاد کرتی ہوں کہ میری بیوی کا وضو کتنی معرفت کے ساتھ ہوگا. وہ روحانی وضو ہوگا, وہ معنوی وضو ہے, وہ صرف جسمانی نہیں ہے. میرا سجدہ تو جسم جھکتا ہے, میری زینب کبریٰ کے سجدے پر ہماری جان قربان. یہ وہ پیغام ہے کہ رب ذوالجلال نے کہا لا الہ الا اللہ. اگر میرا قلعہ ہے تو ولایت علی, محبت زینب کبریٰ بھی وہ قلعہ ہے کہ جو اس میں آ گیا وہ ہر طرح کے ڈپریشن سے, ہر طرح کے سٹریس سے, دنیاوی تمام منفی افکار سے دور امن و امان کی زندگی گزارتا ہے. صلوات بھی سورہ توحید بھی آپ خوب جانتے ہیں. میری سیدہ کو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو اس سورے سے ایک خاص عشق محبت. جو بہت سمارٹ لوگ ہیں وہ ابھی ذکر بھی کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں گے اور مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا. پتہ ہے نا آپ کو, ذکر خفی ہے. آپ سورہ توحید پڑھیں نا, پڑھیں, ایک تسبیح پڑھ کے آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیا سکون آتا ہے. کیونکہ وہ فوراً آپ کو بت شکن, جس طرح دختر علی رسم شکن ہے, زینب, اتنا اس نام میں معنی عمیق موجود ہے, ہمیں ہلا کے رکھ دیتا ہے. زینب بہت طاقت ہے خواتین کربلا کی کردار میں. یہ وہ چراغ ہے جس کو دیکھ کر ہم اپنا راستہ, اپنے آپ کو نور کی جانب لے جا سکتے ہیں. اتنا یہ حسین کردار ہمیں وہ طاقت دے رہا ہے کہ سورہ توحید اگر 3 مرتبہ پڑھا تو آپ نے کیا کیا, حب امیر المؤمنین و بنت امیر المؤمنین و اولاد الامیر المؤمنین کے تمام درجات کو آپ نے مکمل کر لیا. یہ تکمیل توحید, تکمیل قرآن اور تکمیل ولایت, ولایت لسانی, ولایت قلبی, ولایت عملی. پہلا سورہ 1 مرتبہ آپ نے پڑھا, یعنی آپ کی ولایت اور عشق اور محبت اور کنیکشن جو ہے وہ لسانی ہے. 2 مرتبہ پڑھا تو قلبی بھی ہے, 3 مرتبہ پڑھا تو عملی بھی ہے. سمجھ میں آیا یہ کیا ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں مدینہ والے جب مولا کے چہرے کی زیارت فرماتے تو کیا کہتے تھے؟ ما اشجع ھذا الفتى, سب مل کر لا الہ, ما اکرم ھذا الفتى, لا, ما اعلم ھذا الفتى, لا الہ. کہتے تھے دیکھو تو صحیح یہ کتنا کریم ہے اپنے رب کی طرح, لا الہ الا اللہ. دیکھو تو اس جمال علوی کو, یہ کتنا شجاع ہے, قدیر ہے, رب کا جلوہ قدرت ہے, لا الہ الا اللہ. سب سے پیارا ذکر ہی یہی ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کے ذریعے رب کو یاد کریں. یہ ہے زینبی کردار. انشاءاللہ ہم نے اس پانی کی طرح بننا ہے نا. مومن پانی کی طرح ہوتا ہے, مثل المؤمن الخالص کمثل الماء. پانی اور خالص مومن, زینبی صفات والی مومنہ پانی کی طرح ہوتی ہیں. بہت سی وجوہات, ان میں سے 3 ایک شباہت آپ کے سامنے بیان کروں. پہلی شباہت کیا ہے کہ پانی خود بھی پاک, دوسروں کو بھی. آپ سے رہا نہ جائے, آپ کہیں نہیں میں ذکر بنوں گی, میں ذکر بنوں گی, میں ریمائنڈر بنوں گی. مجھے دیکھ کر لوگوں کو, اور بہت حسین سا بنے, ٹھیک ہے, میٹھا بنے, کڑوا نہیں. کڑوا ریمائنڈر کسی کو نہیں پسند. ٹھیک ہے, اچھا سا, خوبصورت سا, خوبصیرت سا.
اور دوسرا یہ کہ پانی کے کوئی نخرے نہیں ہوتے، آپ نے اس کو جہاں بھی ڈال دیا، جیسے بھی ڈال دیا، وہ بیچارہ بوتل میں بھی چلا جائے گا، جگ میں بھی چلا جائے گا، نو نخرا۔ اور جو خالص مومن ہے وہ اتنا خوش رہتا ہے، اسے کوئی نہیں کہ اچھا آج کیا پکا ہے، کیا ہے کھانے میں۔ انس کہتا ہے نا، میں 10 سال خدمت کرتا رہا اپنے نبی کی، 10 ایئرز، کم نہیں ہوتا، نوجوان بچہ تھا۔ 10 سال کے بعد اس نے رپورٹنگ شروع کر دی، سب کو بتانا شروع کر دیا کہ ان 10 سالوں میں نبی نے کبھی نہیں پوچھا کہ آج کھانے میں کیا پکا ہے۔ کراچی والے پوچھتے ہیں، کراچی اور کھانا ماشاء اللہ ہے نا۔ اسلام آباد آتے تو سنا ہے، کہتے ہائے ہائے ان کو تو کوئی کھانے کا کوئی ذوق، کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے، بڑے بدذوق سے لوگ ہیں۔ اب تھوڑے تھوڑے سے آپ کے نقش قدم پہ چلنے لگے ہیں، افسوس کے ساتھ اسلام آباد والے بھی۔ تو کھانا میں نخرہ کرنا، یہ مومن عالم جنت میں ایک شہر، سٹی آپ کے لیے بنا دیتا ہے، اتنا اجر، آپ کے ہزاروں گناہوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے، اتنا فاصلہ جو ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے جنت سے کر رکھا ہے اس کو دور کر دیتا ہے، اتنا رب کو پسند ہے۔ تو یہ عبادت کا وقت ہے، یہ پیار کا وقت ہے، یہ ڈانٹنے کا، کھاؤ، حتیٰ بچوں کو ہمیں نہیں چاہیے وہ سٹریس کے ساتھ سلائیں، سٹریس کے ساتھ کھلائیں۔ کبھی کبھی کچھ مائیں ایسے کرتی نا، سو جاؤ صبح اٹھنا ہے، نہیں، بیچارے ڈر ڈر کے سو رہے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے، اسکول میں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آرام سے سلائیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا لیٹ بھی اٹھ جائے۔ اس کی پرسنالٹی بہت زیادہ اہم ہے، یہ بچپنا اس کا، یہ پیار، یہ محبت اتنا اہم ہے کہ حد ہی نہیں۔ کھانا کھلاتے ہوئے بھی ڈراتے ہوئے، دھمکاتے ہوئے اور خوف کے ساتھ بیچاروں کو نہ کھلاؤ ورنہ تم یہ ہو جائے گا، تمہیں وہ ہو جائے گا۔ یہ تو ہمیں پتہ نہیں کس نے سکھایا، مجھے نہیں پتا کہ بچوں کی تربیت ہم دھمکی کے ساتھ، ڈرا کے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں نہیں کہا کہ منذر بن جاؤ، انذار کرتے رہو، دھمکیاں دیتے رہو، ڈراتے رہو اور پھر تربیت کرو، یہ حکم ہمیں نہیں آیا۔ خاص طور پر 0 to 7 میں بہت خیال رکھیں اپنے ان بچوں کا، اور تربیت کے لیے زبان کا، دہان کا استعمال زیادہ نہ کریں۔ کیونکہ ہم نے عاشور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے نا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، آپ سب کو یہ آیت یاد ہے کہ ایک طیب و طاہر کلام جو ہے وہ ایک طیب و طاہر شجر کی طرح ہے، کتنا اہم ہے۔ طہروا افواہکم فانہا طرق القرآن، اپنے دہن کو پاک رکھو، کیونکہ اس دہن کے ذریعے شریکت القرآن، شریکت الحسین زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام لینا ہے۔ جب تک لسان اور دہان کو ہم کنٹرول نہ کر لیں، آغا فاطمی نیا کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، مجھے ان کا یہ وصیت نامہ بہت زیادہ پسند ہے، جو ان کے بیٹے نے پڑھا اور کہا کہ میرے بابا یہ وصیت کر کے گئے کہ جو گلہ شکوہ نہ کرے۔ گھروں میں ہم شکایتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، تو چلے آج سے عہد کر لیں کہ عاشور تک ہم کوئی نیگنگ، کمپلیننگ، یہ کیوں ایسا ہے، وہ کیوں ایسا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ویسا کیوں کیا، کوئی شکایت نہ کریں۔ اگر گھروں میں ہم لڑائی نہ کریں، زبان کا غلط استعمال نہ کریں اور جھگڑا نہ ہو، تو آقا فاطمیہ کہتے ہیں میں برزخ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ کون ہے یہ کہنے والا؟ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں، پوری 60 سالہ جو مشترکہ زندگی ازدواجی لائف ہے، اس میں اتنا احترام اپنی زوجہ کا کیا کہ ان کے بیٹے بھی آیت اللہ کے درجے پر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایک ہی محفل میں 10 مرتبہ ہماری ماما آتی تھی، امی آتی تھی، وہ کھڑے ہوتے تھے، امی آتی تھی وہ کھڑے ہوتے تھے۔ اور ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی زوجہ کا اخلاق اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ان کی آواز ذرا سی بھی 60 سالہ زندگی میں اونچی نہیں ہوئی۔ ہمارے گھر میں ایسا ہے جیسی کسی کی آواز اونچی ہو جائے تو ہم یہ سورہ جمعہ کی آیت پڑھتے ہیں نا
کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یا سورہ عنکبوت میں ہے کہ بدترین آواز جو ہے، اونچی سب سے منکر آواز جو ہے وہ کس کی ہے؟ گدھے کی ہے۔ تو ہم کیوں اونچی آواز کریں؟ جس طرح علامہ تقی جعفری کہتے ہیں جیسے ہی میں ذرا سا اونچا اور آپے سے باہر ہونے لگتا ہوں میں فوراً سوچتا ہوں ارے میں گدھا تو نہیں ہوں، میں کوئی درندہ تو نہیں ہوں، میں کیوں چیر پھاڑ رہا ہوں اپنی آواز کے ذریعے، اپنے ریئیکشن کے ذریعے، ارے میں تو انسان ہوں۔ فوراً ریئلائز کرے یہ وہ پہلا قدم ہے، یہ بہت ہی اہم قدم جس کے ذریعے انشاءاللہ ہم قربت قلب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو حاصل کر سکتے۔ سلام نہج البلاغہ نے پھر کہا اذا تم العقل نقص الکلام۔ بہت احادیث بے شمار ہے سمت کے بارے میں، اگر آپ اہل حدیث ہیں، اہل سرچ گوگل کرنے والے اور ڈھونڈتے ہیں تو صمت، صمود، افواہ، میں عربی کے آپ کو الفاظ بتاتی جاؤں گی، اور میں نے کوشش کی ہے اگر آئی ڈونٹ نو یہاں کس طرح اگر آپ لوگوں کو شوق ہو تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہ اہم ساری احادیث آپ کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ کو سوشل میڈیا میں دے سکتے ہیں، آپ پڑھیں، ریسرچ کریں کہ کیا خوب مولا نے فرمایا کہ جب عقل کامل ہوتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔ عقل جتنی زیادہ کلام اتنا کم۔ یہ سب کو حدیث یاد ہے نا؟ اذا یعنی جب، تم تمام ہو جانا، تم العقل جب عقل تمام ہو جائے تو نقصہ، نقص ناقص سے کم ہو جانا، نقص الکلام، نقص الکلام، تو نقص الکلام یعنی کلام کم ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہی مولا علی کی اس حدیث کو سنتے ہی مجھے پتہ ہے بہت سی مومنات سوچ رہی ہوں گی مولا نے تو کہا ہے عورتیں ناقص العقل ہے، یہ کیوں کہا ہے؟ اگر اس کا مطلب وہی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں جبکہ وہ مطلب نہیں ہے، لیکن اگر ہم سمجھ رہے ہیں وہی والا مطلب کہ کبھی کمی آ جاتی ہے عقل کو استعمال کرنے میں، تو وجہ یہ ہے کہ کلام کثیر ہو جاتا ہے، پھر عقل کا استعمال کم ہو جاتا ہے۔ اکثر خواتین کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اتنا سمجھدار سمجھتی ہیں، خاص طور پر اسپاؤز کے سامنے، شریک حیات کے سامنے، کہ اس بیچارے کو انسٹرکشن پہ انسٹرکشن یہ ایسے لینا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اتنا زیادہ کیوں بول رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو کامل سمجھ رہی ہوتی ہے۔ کہتے جب انسان اپنے آپ کو بہت کامل بہتر نہ سمجھے تو خود بخود چپ ہو جاتا ہے۔ اور یہ سائیکالوجی میں بالکل نیا نیا آج کل ریسرچ ہو رہا ہے نارسسزم کے بارے میں۔ نارسسزم کیا ہے؟ خود پسندی، خود پسندی بھی نہیں، خود پرستی، اپنی پرستش لاشعوری طور پر۔ ہم جو جتنے بھی کام کر رہے ہوتی ہیں، ہماری جو عادتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ 10% ہم شعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں، اور 80-90% جو ہمارے انکانشیسلی لاشعوری طور پر وہ پیچھے وہ بات بیٹھی ہوئی ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا اور ہم وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ نارسسزم بہت خطرناک، بہت کمپلیکیٹڈ صفت ہے جس پر بہت کام ہو رہا ہے آج کل۔ سائیکالوجسٹ بہت ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، ایک ایک صفات کی چھان بین کر رہے ہیں کہ ہر انسان مختلف قسم کی پرسنالٹی رکھتا ہے، عادتیں الگ الگ ہے، لیکن میری جان قربان احادیث اہل بیت پر مجھے نہیں پتا میں کیسے اپنے عشق اور محبت کا اظہار کروں کہ میں ہمیشہ سے کہتی تھی ہائے نہج البلاغہ، ہائے وہ کل ایمان جو ہماری نفسیات کی ایک ایک چیز کو کھول کھول کے ہمارے لیے احادیث میں بیان کیا، لیکن ہم جیسے نکمے یہ فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے۔ وہاں سب پڑا ہوا ہے، خزانہ سب پڑا ہوا ہے۔ میرے مولا نے کہا من ظن انہ مسیء فہو محسن، من ظن انہ عاقل فہو احمق، من ظن انہ عالم فہو جاہل۔ جو یہ سوچتا ہے، باور رکھتا ہے کہ میں بہترین ہوں، بہت اچھی ہوں، تو وہی برا ہے۔ جو یہ سوچتا ہے میں سمجھدار ہوں، وہ اتنا ہی بڑا احمق ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ اچھا، یہ جو نارسسٹ ہوتے ہیں نا،
وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ باہر کی دنیا میں بڑے اچھے، بڑے چارمنگ ہوتے ہیں، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، کمیونٹی میں بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہائے اس کے گھر والے کتنے خوش نصیب ہے، کتنی اچھی ہے، کتنا اچھا ہے، لیکن گھر والے ہی جانے یہ وہ کتنے بیچارے ہیں، کہتے ہیں اللہ، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میری فلانی جو ہے وہ کتنی اچھی ہوگی، ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے، لیکن گھر والے حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں، وہ بہت اپنے آپ کو اچھا کبھی کبھی دکھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر عمل کا جو محور ہوتا ہے اس میں خود پسندی اور خود پرستی سب سے زیادہ غالب ہوتی ہے، بہت زیادہ. حتیٰ اگر نارسزم بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ اولاد میں بھی، کیونکہ پارٹنر یا پیرنٹ کوئی بھی انسان جو اس بیماری میں مبتلا ہو، جو اس کے ساتھ زندگی گزارے ہوتے ہیں، وہ بیچارے ہی ہوتے ہیں نا، اور وہ بیچارے اپنے آپ کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نارسسزم میں یہ ایک بیماری ہے کہ وہ کسی ایک کو پکڑ لیتے ہیں، ایک کو نشانہ بناتے ہیں اور خوب اس کی برائی، ہر چیز پہ اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اولاد میں بھی کبھی کبھی ایک ہوتا ہے، ایک گولڈن بچہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک بلیک شیپ ہوتا ہے، ایک کی بہت تعریف کرتے، ایک کو کہتے ہیں بس تم ہی خراب ہو، پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور کو پکڑ لیتے ہیں. یعنی یہ عادت بڑی عجیب سی ان میں ہوتی ہے، اور وہ اس عادت سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور نہیں کر پاتے. تو لہٰذا اس سے کیا ہوتا ہے، وہ خود بھی تکلیف میں ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ جو وکٹم بنتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں نارسسزم کا جو ابیوز کا جو وکٹم ہے، بچہ ہے یا بیوی ہے یا شوہر ہے یا کوئی بھی ہے، وہ بیچارہ سیلف اپنے آپ کو کم سمجھنے لگتا ہے، سیلف اسٹیم میں چلا جاتا ہے کہ میں اس میں اعتماد نہیں رہتا، وہ دبتا جاتا ہے، اور کل خدا نہ خواستہ جب وہ خود اس کو کوئی سیٹ ملتی ہے تو وہ دوسروں کو دبانا شروع کر دیتا ہے. اور میرے آقا نے، میرے مولا نے ان تمام صفات کے بارے میں بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ دیکھو، خیال کرو، دیکھو بار بار اپنے اس لسان کو، کیونکہ دیکھیں آپ جب اپنے آپ کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو بار بار بولتے ہیں. اور مولا نے فرمایا من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، من کثر خطاؤہ قل حیاؤہ، ومن قل حیاؤہ قل ورعہ، ومن قل ورعہ دخل النار. جو زیادہ بولے گا زیادہ خطا کرے گا، زیادہ لغزشیں کرے گا، جو زیادہ لغزش کرے گا وہ بے حیا ہو جائے گا، جو بے حیا ہوگا اس کا تقویٰ کم ہوگا، جس کا تقویٰ ہی نہ ہو، حیا ہی نہ ہو، اس کا رخ نار کی جانب ہوگا. کثرت سے بولتے زیادہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تھوڑا بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں خود پسندی، یہ صفت خطرناک صفت ہے. یہ موڈی لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کبھی بڑے اچھے بھی ہو جاتے ہیں، بہت پیار کرنے لگ جاتے ہیں، پھر ایک دم سے بالکل ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا ہمارے خاندان میں ایسی آنٹیاں ہوتی ہیں نا جو کہتے ہیں ہائے میں مر جاؤں، اور مرتی نہیں ہیں، اور جتنا بھی سب ان سے چڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ سے بڑے خوش ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ لوگ چڑ رہے ہیں، وہ اپنی دنیا میں مست مگن. کبھی کبھی خاندان میں کچھ اختلاف ہو جائے، لیکن اگر ان کی تعریف ہو رہی ہو تو انہیں وہ اختلاف بھی پسند ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ سب بزی ہیں لیکن ہماری تعریف ہو رہی ہے. بچوں میں بھی کہ اس طرح سے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ ایک اس کی تعریف میں بات آخر میں نکل کے یہ آئے کہ میں نے کیا ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ میں، یہ انا. یہ زینبی مکتب ہمیں اس دلدل سے نکالنے کے لیے آپ کو صمت، اس لسان پر ایک خوبصورت سا کنٹرول کرنے کی طاقت دے رہا ہے. اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے. یہ نارسسزم والے اس کو کنٹرول کرتے، کبھی اس کو کنٹرول کرتے، ایک بیچارے کو پکڑ لیتے اور اس کی جان نہیں چھوڑتے. یہ اور وہ بیچارہ کہتے ہیں اللہ میں اتنی بری ہوں، ساری برائیاں مجھ میں ہی ہیں، ہے میں نے یہ کیا ہے، میں ہی خراب ہوں، میں ہی خراب. بیوی ہو تو اس طرح سے پریشان ہوتی ہے، ساس ہو تو اس طرح سے، ساس تو کم ہی ہوں گی، بہو ہو تو اس طرح سے. نہیں، یہ اسپاؤس اینڈ ساس، پارٹنر اینڈ پیرنٹ، کسی میں بھی اگر یہ کنفیوژن والی عجیب سی کمپلیکیٹڈ بیماری آ جائے تو ساتھ والی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے
اس کی آگاہی سے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ کلام معجزہ نہج البلاغہ کا ہے جو بار بار ہمیں ایک ایک چیزوں کی طرف، جو ہم افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ڈسکس تفصیل سے نہیں ہوتی نا، افسوس کے ساتھ کم ہوتی ہے. بہت کم جگہوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماریاں کس طرح سے ہماری آخرت اور دنیا کو تباہ کر رہی ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم زینبی صفات کے ذریعے اور وہ عظیم پرچم اخلاق جو دختر علی نے ہمارے لیے بلند کیا، وہ ادب کا، وہ اخلاق کا، انشاءاللہ اس حسین پرچم تلے ہم اپنی زندگیوں کو منور سے منورتر بنائیں. میں بہت حیران ہوئی اس حدیث کو پڑھ کے، بہت حیران. اس حدیث نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، جو حدیث امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو نکیر و منکر سے پہلے 2 اور فرشتے آئیں گے جن کا نام ہے رمان اینڈ فتان، اور ان فرشتوں کا کام ہوگا میت کو سونگنا، اس کی خوشبو کو سونگنا. جب وہ سونگیں گے اور اگر میت سے شریکت الحسین کی خوشبو آ جائے، ابا عبداللہ الحسین کہ عطر سے وہ معطر ہو، تو نکیر و منکر کی آنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. وہ خوشبو کب آئے گی ہم سے؟ جب ہمارے اندر یہ لباس تقوی، ابو زینب امیر المؤمنین، زینب کبریٰ کا وہ مقام ہے کہ راویان نے احادیث نے ذکر کیا. جب ذکر کرتے ہیں مولا علی کو تو کہتے ہیں یہ زینب کا پدر ہے، یہ وہ باب العلم ہے جس کو یہ درجہ ہے کہ وہ پدر زینب کبریٰ ہے. ابو زینب کی خوشبو انشاءاللہ ہمارے وجود سے آئے، یہی ہماری تمنا ہے. آئیے اہل عذاب اپنے دلوں کو لے چلتے ہیں اس کرب و بلا کی جانب جس کی تیاری 28 رجب سے ہی ابا عبداللہ الحسین نے مدینہ میں اس انداز سے کیا کہ اب آپ رخصت ہونا چاہتے ہیں. مدینہ جو وطن ہے، اس وطن کو بہت سے ائمہ نے ترک کیا. میری زندگی ایران میں زیادہ گزری ہے. جب سامن الائمہ نے مدینہ کو چھوڑا تو آپ نے اپنی مجلس خود مدینہ میں کروائی. میں کہوں گی یا ابا عبداللہ الحسین، یہ کیسا خاندان ہے، یہ کیسا مظلوم شہیدوں کا خاندان ہے کہ جب رخصت کا وقت آتا ہے، 28 رجب کی رات میرے آقا حسین کے لیے بڑی عظیم رات تھی. آدھی رات تک آپ مصلی میں رہے، عبادت کرتے رہے. زینب کبریٰ بھی سجدوں میں رات گزار رہی ہے. میں کہوں گی اے مدینہ، یہ آخری رات ہے حسین ابن علی کی. اب مناجات ابا عبداللہ کی آواز مدینہ نہ سن سکے گا. اے محراب مسجد نبوی، اب وہاں پنجتن کا کوئی نور نماز نہ پڑھ رہا ہوگا. میرے حسین کی یہ آخری رات ہے. سجدوں میں یہ رات گزری. آدھی رات ہوتی ہے تو رخ نانا کے روزے کی جانب کرتے ہیں. آئیے سب چلے مدینہ، حسین کے ہمراہ چلے. یہی تو ہماری طاقت ہے روح کی، جہاں چاہے ہم اس کو لے جا سکتے ہیں. گئے نانا کے روزے پر، دونوں ہاتھوں کو قبر نبی پر رکھ کر کہا السلام علیک یا جدہ
اللہم، اللہ کو گواہی قرار دے کر کہا کہ پروردگارہ تو گواہ رہنا، اس زمین پر اب کوئی نہیں ہے جو اپنے آپ کو نواسے رسول کہہ سکتا ہو۔ اللہم ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، یہ تیرے نبی کی قبر اور میں ان کا نواسا ہوں۔ اور روتے روتے امام حسین کی آنکھ لگ گئی۔ عالم رؤیا میں کیا دیکھا؟ نانا تشریف لائے، خاک آلود نانا کا لباس حسین کو اپنے آغوش میں لیا۔ مولا حسین نے روتے ہوئے کہا اے نانا رسول اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ تو جواب میں کہا تم عنقریب میرے پاس آ رہے ہو۔ یہ سنتے ہی امام حسین جب رؤیا نیند سے جاگے تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نانا کے روزے کے بعد باوقار قدم اٹھاتے ہوئے اپنے بھائی کے قبر پر گئے۔ ہائے حسن سبز قبا، بھائی کو سلام کیا اور کہا اے میرے بھائی، آپ ساری زندگی کہتے رہے حسین لا یوم کا یومک، میرا دن جتنا بھی کٹن ہو، جو دن تیرا آئے گئے میرے بھائی حسین، اس کا مقایسہ کسی اور دن سے نہیں ہے۔ اے میرے بھائی حسن، حسین عراق جا رہا ہے۔ وہی امام حسین جو باوقار قدم اٹھاتے ہوئے قبر حسن پر گئے، اب رخ ماں کی قبر کی جانب ہے۔ اب امام حسین دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، لگتا ایسا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جا رہا ہے۔ السلام علیک یا اماں، اے میری ماں حسین میں جا رہا ہوں۔ قبر سے آواز آئی ہوگی اے میرے لال، میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں، جب تو مقتل میں جائے گا کربلا کی زمین کو میں صاف کروں گی، جب تو زلزلہ سے گرے گا میں اپنی چادر بچھا کر تجھے اپنے دامن میں لے لوں گی۔ اے میرے غریب حسین، تیرا سر کسی اصحاب کے دامن میں نہ جائے گا، تیری ماں کا برقع ہوگا اور تیرا کٹا ہوا سر۔ اہل شاید ماں نے یہ جملہ بھی کہا ہو اے میرے حسین، جب تو میرے پیٹ میں ہوتا تھا یہ آواز مرثیے کا میں سنتی تھی کہ تو یوں مرثیہ پڑھتا تھا یا اماں انا ولدک العطشان، یا اماں انا ولدک العریان، یا اماں انا السحقان، اے ماں میں تیرا وہ پیاسا بیٹا ہوں جسے عریان کربلا میں چھوڑ دیا جائے گا اور جس کے لاش کو گھوڑے پامال کریں گے۔ وہاں جناب عباس عماریوں کو تیار کر رہے ہیں تاکہ قافلہ رخصت ہو، روانہ ہو۔ روایات میں لکھا ہے بہت اچھے انداز سے عماریوں کو سجایا گیا، آخر علی کی بیٹیوں نے سوار ہونا ہے۔ اپنی آوازوں کو بلند کرے، میں صدقے میں قربان امام صادق پر جو فرماتے ہیں کہ جب حسین کے رونے والے عزاداری کی وجہ سے ان کے چہرے اگر دھوپ کی وجہ سے متغیر ہو جاتے ہیں، اگر پسینے کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو امام صادق نے فرمایا میں ان پر
کی رحمت کے نزول کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ کی بلند آواز امام کو بہت محبوب ہے. اہل عزا بیویوں نے سوار ہونا شروع کیا. جناب ام فروا کو قاسم نے سوار کیا. ام لیلا آ رہی ہے. علی اکبر نے دوڑ کر اپنی ماں کا بازو تھاما. اماری کا پردہ الگ کیا. ماں کو احترام سے سوار کیا. اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے. جناب عباس آگے بڑھے. بہن کو ادب کے ساتھ مرکب پر سوار کیا اور پھر آواز آئی علی کی بیٹی زینب کبریٰ. اہل عزا راوی عبداللہ بن سنان ہے. وہ کہتا ہے امام حسین اپنے مسند پر بیٹھے تھے, ایک دم سے بلند ہوئے, آگے بڑھ گئے. جناب عباس آ کر کہتے ہیں اے میری بہن زینب مجھے شرف دیجئے. بی بی فرماتی ہے نہیں. علی اکبر آگے بڑھے. پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کراتا ہوں. بی بی نے فرمایا نہیں, رک جاؤ. جناب قاسم آگے بڑھے. وہ نوجوان یتیم, لیکن زینب کبریٰ فرماتی ہے نہیں. اب کون آتے ہیں؟ او نو محمد. اے اماں ہم آپ کو سوار کرے. فرمایا بیٹھو نہیں. اور جب امام حسین آگے بڑھے تو زینب کبریٰ نے ادب کے ساتھ کہا اے بھیا مجھے معاف کیجئے, میں اس سے سوار ہوگی. بعض علماء یوں پڑھتے ہیں کہ جو مجھے 11 محرم کو سوار کرے گا. میرے آقا حسین نے آواز دی اے میرے بیٹے سجاد آ جا. اہل عزا 11 محرم کو زینب کبریٰ کی جب سواری کا وقت آیا, نہر فرات کی جانب دیکھ کر بیوی نے فریاد بلند کی, ہائے غریب بہن. 18 بھائیوں کی بہن زینب. زینب نے اپنے آپ کو جب عباس کی جانب متوجہ ہو کر فریاد کی تو سید سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے آگے تشریف کہ بھی اماں میں زندہ ہوں. ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہم اس طرح سے دعا کریں کہ انشاءاللہ امام عصر صاحب العصر صاحب عزا آمین کہیں. بار الہ پروردگارہ شکستہ دلوں کا واسطہ, ان پاک با وفا آنسوں کا واسطہ امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما. امام کے مغموم دل کو ہمارے اعمال سے مسرور فرما. امام کی دعاؤں میں ہمارا نام ہمارا ذکر شامل فرما. بار الہ ہمیں صمت خاموشی کی حکمت سے اس نور کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا رب پروردگارہ ہمیں لباس تقویٰ سے ملبس اور مزین فرما. پروردگارہ ہمارے کمزور ارادوں کو زینب کبریٰ کی ایمان کی طاقت کے صدقے مضبوط فرما. یا رب ہمارے اخلاق کو اخلاق زینبی بنا دے. پروردگارہ ہمارے لسان کو حق اور ثواب, صواب کے ساتھ ثواب یعنی حق, ثواب کے لیے وقف فرما.
یا رب یا رب یا رب ہمیں خود پسندی، خود پرستی، انا کے دلدل سے باہر نکال دے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کو شفا کے لباس کے ذریعے تبدیل فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ بانیان مجلس، صاحبان عزا کی جو تمنا ہے، جو حاجت ہے، ان کی اولاد کو باقیات الصالحات اور ان کی نسل میں نسل در نسل تا قیامت عزاداری، عشق حسین، حب اہل بیت قرار دے۔ پروردگارہ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد یہ ہاتھ زینبی ہاتھ بلند ہے، یا رب یا رب یا رب کسی ہاتھ کو خالی واپس نہ لوٹا۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بطور اسرع مستجاب فرما۔ یا رب ہماری زندگی کے آخری ایام کو بہترین عبادت کی حالت میں قرار دے۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات محمد۔